صحیح بخاری باب 48 من جس نے ترکا چھوڑ دیا بعد بعض الاختیاری اختیاری چیزوں کو مخافتا اس ڈر سے ان یہ کہ یقصر وہ کوتاہی کریں فہم تو وہ بعض الناسی لوگوں کو انہو اس سے فیقعوا تو وہ مبتلا کر دے فی اشد منہ اس سے زیادہ سخت بات میں، یعنی چھوڑ دینا چاہیے بعض اختیاری چیزوں کو یا پسندیدہ چیزوں کو اس ڈر سے کہ لوگ کسی سنگین غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حدیث 126 بیان کہ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل سے، روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں اسود سے، قال کہا لی ابن الزبیر میرے لیے ابن زبیر نے، کانت تھی عائشہ تسر راز کی باتیں کرتی الیکا تجھ سے کثیراً بہت، فما تو کیا حدثت کا حدیث بیان کی تجھ سے فی الکعبۃ کعبہ کے بارے میں، فقلت تو کہا میں نے، قالت بولی لی میرے لیے، قال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عائشہ اے عائشہ، لو اگر، لا نہیں، قومک قوم تیری، حدیث نہیں ہوتی، احدہم اپنے زمانے میں، یعنی نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے، قال کہا ابن زبیر نے، بکفر ساتھ کفر کے، یعنی کفر کا زمانہ یا جہالت کا زمانہ قریب نہ ہوتا، لا ناقصت البتہ میں توڑ دیتا، الکعبۃ کعبہ کو، وجعلت
پھر میں بناتا رہا اس کے لیے بابینی دو دروازوں کے ساتھ بابن ایک دروازہ یدخل داخل ہوتے الناس لوگ وبابن اور ایک دروازہ یعنی دوسرا دروازہ یخرجون وہ نکلتے ففعلہ تو کیا اس کو ابن زبیر نے۔ ایک دفعہ اور سلیس اردو میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور سمجھ سکیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ حضرت اسود سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تجھ سے بہت راز کی باتیں فرمایا کرتی تھیں، تو کعبے کے متعلق انہوں نے تجھ سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ میں نے کہا مجھ سے انہوں نے یہ کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تیری قوم کے لوگوں کا زمانہ قریب نہ ہوتا۔ ابن زبیر نے کہا یعنی کفر جاہلیت کے قریب نہ ہوتا، یعنی نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے، تو میں کعبے کی اس تعمیر کو منہدم کر دیتا اور اس کے دو دروازے بنا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے دور حکومت میں ایسا ہی کر دیا۔ تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود علماء کرام کو تنبیہ فرمانا ہے کہ ان حضرات کو عوام کے سامنے ہر جائز عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ ممکن ہے جس عمل کو جائز اور مستحب خیال کر کے کیا جا رہا ہو مصلحت عامہ کے خلاف ہو اور اس کے عمل کے اختیار کرنے میں بجائے فائدے کے نقصان ہو، وہ علماء سے متنفر ہو جائیں، یعنی کہ ان سے بھاگ جائے، دور ہو جائے اور ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے دور ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کی ذہن سازی کی جائے۔ مثال دی انہوں نے، جوتے سمیت نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کسی جگہ لوگ جاہل ہوں اور ایسا کام کرنے سے اختلاف اور فساد کا اندیشہ ہو تو ایسی سنت پر عمل کرنے کو آئندہ کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک بہت اہم اور سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال حرام واضح ہیں، فرائض واضح ہیں، اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں، لوگوں کا مزاج نہیں بنا ہوا یا ابھی وہ ماحول نہیں بنا ہوا یا پھر انہوں نے اس کی مثال دی، ہم آج سے مثال یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اب قالین بچھا ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، جوتے میں وہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اتارتے ہیں، حکمت یہ ہوئی نا کہ اتار کے جاتے ہیں، اور کوئی اگر اہل علم ہے کوئی پہن کے بھی جوتا پہن کے بھی نماز پڑھا تو اس کو اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک جائز چیز ہے نا، تو لیکن ایک ماحول نہیں ہے تو ایسی چیزیں ہم علم کو یا لوگوں کے لیول کے حساب سے ہمیں علم کی بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں حلال حرام میں فرائض میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ہمیں حکمت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، علم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کو بتدریج دھیرے دھیرے اس کو ہم لائیں گے جو نا۔ تو اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ مشکل ہوتی ہوگی دروازے کا تو دو دروازے بناتے، یہ کرتے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس وقت جو دور ہے لوگ نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یا جو لوگ پہلے زمانے سے کعبے کی ایک اہمیت تھی، کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا اور بہت سارے اور بھی کام تھے، تو اس وقت لوگوں کے ذہن سازی نہیں ہوئی تھی، اتنے لوگ اسلام میں نہیں آئے تھے، اس حکمت عملی سے اللہ کے نبی نے خواہش ہوتے ہوئے بھی اس دور میں جو ہے کعبے کی تعمیر نہیں کی، نئے سرے سے کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، نئے سرے سے۔ تو لیکن جب یہ بات معلوم ہوئی عبداللہ بن زبیر کو تو انہوں نے اپنی حکومت میں ایسا ہی کیا۔ اس وقت تو مسلمان اسلام پھیل چکا تھا
اور لوگ کی ذہن سازی ہو چکی تھی. تو ایک بیسک بات ہے کہ ہمیں کوئی بھی عمل جو فرائض سے اور اس کے علاوہ ہے احتیاط سے جو ہے اس کو لاگو کرنا چاہیے، تاکہ لوگ علم سے، علماء سے، مسجد سے دور نہ بھاگیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات.